السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خیریت سے رہیں اور تندرست رہیں۔ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود اس گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں راوی، ان کا نام بکر بن عبداللہ المزنی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت ہی مقرب اور وفادار شخص تھا جو ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتا اور جو بھی اہم کام ہوتے وہ بادشاہ اس سے کروایا کرتا تھا۔ اور اس شخص کی عادت کیا تھی کہ وہ جب بھی بادشاہ کے دربار میں آ کر بادشاہ کے پاس بیٹھتا تو وہ کیا کہتا کہ اپنے محسن کے حسن سلوک کی وجہ سے اس سے وفاداری کرو، اس سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو، اور جو برائی کرنے والا شخص ہے اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اسی دربار میں ایک ایسا شخص تھا جس کو اس سے سخت بیر تھا۔ اس کی جو عزت بادشاہ کی نظروں میں بنی ہوئی تھی وہ اس سے بہت حسد کرتا تھا، اور اس کا یہی ہمیشہ اس کی کوشش رہتی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں اس کو ذلیل کرے، اور جو اس کا مقام اور مرتبہ بادشاہ کی نظروں میں ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ تو کئی مرتبہ اس نے اپنے اس مقصد میں کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو ایک دفعہ اس نے یہ چال چلی کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو شخص تمہارا بہت وفادار بنا پھرتا ہے یہ اصل میں تمہارا وفادار نہیں بلکہ تم سے بہت نفرت اور حسد کرتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اس نے یہاں تک کہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت ہی گندی بدبو آتی ہے۔ جب بھی میں بادشاہ کے قریب ہوتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے بہت کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ان باتوں کا میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آج رات آپ اس کو اپنے پاس بلوائیے گا اور اس سے بات کیجیے گا تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا اب تم جا سکتے ہو، میں اس بات کی خود تصدیق کر لوں گا۔ تو وہ شخص اس نے کیا کہ جب وہ بادشاہ کے دربار سے نکلا تو سیدھا اس شخص کے پاس گیا جو بادشاہ کا بہت وفادار تھا، اور اس نے اس کو دعوت دی کہ میں نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے اور تم میرے ہاں سے کھانا کھاؤ۔ تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرے لیے چال چل رہا ہے، کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ اس طرح کوئی حسد کا معاملہ، کوئی دشمنی کا معاملہ ہی نہیں تھا۔ تو ہر شخص اس کے ساتھ عزت سے تکریم سے پیش آتا تھا۔ اس نے اس کی ہنسی خوشی دعوت قبول کی۔ تو جب وہ کھانا کھانے کے لیے گیا تو اس شخص نے کیا کیا کہ کھانے میں بہت زیادہ لہسن ملا دیا، اور جب وہ شخص کھانا کھا کے فارغ ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ تو بادشاہ جب اٹھ کے چلنے لگا تو اس نے اس شخص کو بلایا کہ میری بات سنو۔ تو جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے ہاتھ کیوں رکھا تھا کہ اس کے اپنے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اس بدبو سے کوفت یا الجھن نہ ہو۔ تو جب اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ کو وہ اس کی بات یاد آئی کہ واقعی اس شخص نے صحیح کہا تھا کہ جب یہ میرے پاس آیا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور واقعی اس کو مجھ سے بدبو آتی ہے۔ اور اس بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جب وہ کسی کو جزا یا سزا دیتا تو وہ حکم جو کرتا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اس درباری کی جو اس نے مجھ سے شکایت کی ہے بات بالکل صحیح ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص واقعی میرا وفادار نہیں، اس کی بات سچ ہے، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر میں اس نے کیا لکھا تھا، اپنے چیف سیکرٹری کو اس نے لکھا کہ جو انسان یہ خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اس کی کھال اتار کر اس کو قتل کر کر اس کی لاش میں بوسہ بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ تو بادشاہ نے مہر لگا کر خط بند کر کر اس کو دے دیا۔ تو جب وہ شخص جو بادشاہ کا وفادار تھا اس دربار سے نکلا خط کو لے کر، تو راستے میں اس کو وہی شخص ملا جو حاسد تھا، جس نے اس کے لیے پلان بنایا تھا۔ تو اس نے اس کو پوچھا کہ اس خط میں کیا ہے؟
اور اس خط کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کے چیف سیکرٹری کی طرف میں یہ خط لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس خط میں ہے کہ اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے صلہ کے طور پر اس میں انعام کا کوئی بندوبست کیا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں لالچ ہے، اس نے کہا کہ تم یہ خط مجھے دے دو، یہ خط میں چیف سیکرٹری تک پہنچا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے تم یہ خط لے جاؤ، اس تک پہنچا دو۔ تو اس بندے نے جب خط کو لیا تو چیف سیکرٹری کے پاس پہنچا تو جا کر اس کو بادشاہ کا خط دے دیا۔ تو جب چیف سیکرٹری نے وہ خط نکالا اور پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کو قتل کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ تو اس چیف سیکرٹری نے کہا کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے اس میں یہ لکھا ہوا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس یہ خط لے کر پہنچے اس کو قتل کر کر اس کی کھال اتار دو۔ تو وہ شخص بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ یہ خط میرے ایک دوست کا ہے، تو اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، وہ خط لے کے آ رہا تھا تو اس نے مجھے بہانے سے یہ خط دے دیا کہ تم یہ خط اس تک پہنچا دو، تو واللہ یہ خط میرا نہیں ہے۔ تو چیف سیکرٹری نے کہا کہ نہیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص یہ خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تم اس کو قتل کر کر اس کی کھال اتار کر اس میں بوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دو، تو لہٰذا اب تمہیں مرنا ہوگا۔ تو چیف سیکرٹری اس کو قتل کروایا اور اس کی کھال اتاری اور اس کی لاش کو بادشاہ کی طرف بھیج دیا۔ تو جب بادشاہ اپنے دربار میں شام کو بیٹھا تو اس کی لاش پہنچی تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا وفادار شخص تھا وہ صحیح سلامت اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جو خط دے کر بھیجا تھا، رستے میں مجھے وہ شخص ملا تو میں نے اس کو خط دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دو، میں بادشاہ تک یہ خط پہنچاؤں گا، تو میں نے وہ خط اس کو دے دیا تھا۔ تو جب بادشاہ نے اس کی لاش دیکھی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص نے تمہارے بارے میں مجھے یہ شکایت لگائی تھی کہ تم کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے، تو مجھے بادشاہ کے پاس سے بہت کفر محسوس ہوتی ہے، کیا یہ سچ تھا؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم بادشاہ سلامت، میں آپ کا مخلص اور وفادار ہوں، میں نے اس کو اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کہی۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے اس طرح کی بات نہیں کی تو جب رات کو تم میرے پاس آئے میں نے تم سے بات کرنا چاہی تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس شخص نے میری اپنے گھر میں دعوت کی تھی، تو اس نے کھانے میں بہت زیادہ لہسن ملایا ہوا تھا، تو جب میں نے وہ کھانا کھایا تو میرے اپنے منہ سے لہسن کی بہت بدبو آ رہی تھی، تو میں نے اسی لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو بدبو نہ آئے، آپ کو کوئی کوفت محسوس نہ ہو، تو میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے کہا تم بالکل سچے ہو، اور تمہاری یہ بات جو تم اکثر میرے دربار میں بیٹھ کر کیا کرتے ہو کہ اپنے محسن کے حسن سلوک کی وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو، وفاداری کرو، اور دوسری جو بات تم کہتے تھے کہ برائی کرنے والے کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، تو دیکھو اس شخص نے تمہارے لیے برائی کے لیے سوچا، اس نے تمہارے لیے گڑھا کھودا تو وہ خود اس گڑھے میں آج جا پہنچا، خود اس گڑھے میں گر گیا۔ تو دیکھیں کہ ایک کہاوت بھی ہے تو یہ سچ ہے، بالکل حقیقت ہے کہ جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کا برا چاہتا ہے، کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے، وہ خود اسی میں جا گرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔